Hello friends, you are watching my friend YouTube channel Zinies and Daggy. You are requested to subscribe, like and share it. Stay blessed. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। नॉर्मली तो मैं वीलॉग के ज़रिए आपके साथ हमेशा कुछ शेर व शायरी, कुछ म्यूज़िक वगैरह शेयर करता हूँ, उसके हवाले से बात करता हूँ और बहुत कम करता हूँ। लेकिन आज कल चूँकि बजट पेश किया गया है तो आज उसके हवाले से बात कर रहा हूँ आपसे। कल हमारा फेडरल बजट पेश किया गया, तो बजट के मुतालिक मुख्तसरन आपको ये बताऊँ कि ये एस्टिमेट होता है आइंदा साल जितनी हमारी आमदन होगी उसका एक तखमीना होता है, एस्टिमेट होता है। उस पैसे को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कहाँ उसको मसरफ में लेके आएंगे, ये उसकी प्लानिंग होती है और हम अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करेंगे, ये उसके बारे में बताता है। तो कल का जो बजट पेश हुआ है, ये इसकी कुल मालियत जो है या कुल तखमीना जो है वो तकरीबन 14,461 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है, यानी 14,500 अरब रुपए का। इसमें तकरीबन जो है टैक्सेस के ज़रिए जो रेवेन्यू हम हासिल करेंगे वो है 9,200, जो कि गुज़िश्ता साल की निस्बत तकरीबन 2,700 अरब रुपए ज़्यादा है। यानी टैक्सेस जो हमने पिछले साल लगाई थी, इस साल टैक्सेस जो हैं वो 2,700 अरब ज़्यादा हम कलेक्ट करेंगे। इस पूरे बजट में 7,303 अरब रुपए हम कर्ज़ों की अदायगी करेंगे। जो हमारा पूरा बजट है उसमें 6,923 अरब रुपए, 6,923 यानी 7,000 अरब रुपए हमारा डेफिसिट है, यानी खसारा है। यानी ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि हम टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू के ज़रिए जनरेट नहीं कर सकेंगे, इसको हमें कर्ज़ लेना पड़ेगा। इन खसारे का तकरीबन 7,000 अरब रुपए हमें खसारे का सामना है, और खसारे का सामना का मतलब ये होता है कि आप ये अमाउंट कर्ज़ लेंगे। तो इस वक्त जो हम कर्ज पे कर रहे हैं वो तकरीबन 7,303 अरब रुपए आइंदा साल में हम पे करेंगे। ये इसको हम कहते हैं डेट सर्विसिंग। तो ये जब हम मज़ीद हम 7,000 अरब रुपए कर्ज लेंगे, जिसकी हमारी प्लानिंग है, तो नेक्स्ट ईयर जब ये भी एड होगा तो पता नहीं कि हम शायद अगर पूरा बजट नहीं तो तकरीबन उसका 70% 75% डेफिनेटली हम कर्ज़ों की अदायगी में डेफिनेटली हम पे करेंगे। ये जो बजट हमने बनाया है, ये तो मैंने आपको बताया कि ये एस्टिमेट होता है, और इसकी अगेंस्ट जो ग्राउंड रियलिटी है मैं उसको उस ग्राउंड रियलिटी के साथ कंपेयर करता हूँ कि, और वो ग्राउंड रियलिटी भी वही है जो कि बजट से एक दिन पहले 8 जून को इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में उसने इकोनॉमी की हेल्थ के बारे में हमें बताया हुआ है, जिसने बताया है कि हमारी जीडीपी का जो ग्रोथ है जो उसमें 0.29% का सिर्फ इजाफा हुआ है, जो कि उससे पिछले साल यानी पीटीआई के गवर्नमेंट में जो 6.1% ग्रोथ था, दैट ड्रॉप टू 0.29%। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो -2.94 हो गई है, जिसका मतलब है कि तकरीबन 10% उसमें कमी आई है, क्योंकि उससे पिछले साल ये 6.83% ग्रोथ हुई थी। एग्रीकल्चर में इसी साल 1.5% ग्रोथ हुई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कि पीटीआई के गवर्नमेंट में 10.86% ग्रोथ हुई थी, उसमें -3.91% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है, यानी वो भी मनफी में चली गई है, यानी तकरीबन 14% से ज़्यादा वो भी ड्रॉप हुई है। कंस्ट्रक्शन जो 1.9% के साथ ग्रो कर रही थी वो हो गई है -5.5%, यानी तकरीबन 7% 7.5% उसमें भी डिक्लाइन आया हुआ है। सर्विसेज सेक्टर जो कि डोमिनेटेड बाय द बैंकिंग सेक्टर, उसमें 6.19% ग्रोथ हुई थी, जो कि कम होके 0.86% ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है। होलसेल और रिटेल प्राइसेस में जो सर्विसेज थी, रिटेल यानी जो दुकानदार हमें चीज़ें बेचते हैं, 10.3% उसमें ग्रोथ थी, और वो कम होके -4.46% हुई है। इसी तरह जो हमारी फी कस कौमी आमदन है
وہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں 1700 پلس فی کا آمدنی جو $1700 تھی پچھلی گورنمنٹ میں، وہ کم ہو کے $1500 ہو گئی ہے. تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ ہم نے جو اتنا ایکسپینشنری فسکل پالیسی بنائی ہے، جو بجٹ بنایا ہے، اکانومی کی سچویشن تو یہی ہے جو کہ اکنامک سروے میں آئی ہے. لوگوں کی انکم کم ہوئی ہے، لیکن آپ نے ٹیکسز تقریباً 2700 ارب روپے زیادہ کیے ہیں. آپ سیلریز کے ذریعے لوگوں کی انکم میں تقریباً 400 ارب روپے آپ لوگوں کو اضافی دیں گے، اگر پروونسز بھی یہی 30 اور 35% کا اضافہ کرتے ہیں. لیکن آپ نے لوگوں کے اوپر ٹیکسز کا برڈن جو ہے وہ تقریباً 2700 ارب روپے ڈالا ہوا ہے. آپ نے اس کے ساتھ بڑا جو ہے وہ فخر کے ساتھ کہا ہے کہ ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا ہے، جس کا الٹرنیٹ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پہلے ٹیکس نہیں دے رہے تھے، جس بھی مد میں نہیں دے رہے تھے، وہ ابھی بھی نہیں دیں گے، اور جو ٹیکس دے رہے تھے وہ ابھی 2700 ارب روپے زیادہ پے کریں گے. تو کسی بھی اکانومی کے تھیوری سے آپ پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ the broader theory of taxation is that کہ we ought to have many more smaller taxes میں ڈائیورسٹی کا اس کا ایک کینن ہے کہ ڈائیورسٹی ہونی چاہیے. instead of having few heavy taxes we ought to have few smaller taxes کہ کچھ بہت بڑے ٹیکسز کی بجائے ہمیں کچھ چھوٹے ٹیکسز لگانے چاہیے اور زیادہ لگانی چاہیے، اس کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ ہر بندہ ٹیکس نیٹ میں آئے اور جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اس کا جو برڈن ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو، اور جو جتنا خرچ کر رہا ہے قومی وسائل اس کے مطابق اس کا جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے، انہیں حصہ بقدر جسہ وہ آ جائے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ یعنی اتنا ایکسپینشنری فسکل پالیسی آپ ایک سائڈ پہ دے رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ دوسری سائٹ پہ آپ نے مانیٹری پالیسی بہت ٹائٹ رکھی ہوئی ہے، تو وہ کنٹریکشنری ہے، یہ ایکسپینشنری ہے. when the two یہ ساری اکانومی میں یہ دونوں انٹریکٹ کرتے ہیں، تو اس کے ریزلٹ میں جو اکانومی کی سچویشن ہوگی وہ آپ اس سے ایک بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے کل کہا ہے کہ انہوں نے جو SME ہے، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، اس کے لیے تھریشولڈ جو ہے وہ 25 کروڑ سے بڑھا کر 80 کروڑ کیا ہے. بھائی صاحب آپ اس کو 200 کروڑ کر دیں. 21% پہ کون آپ سے قرض لے گا اور وہ انویسٹ کرے گا اگر یہی 21% ہے؟ ادروائز اس کے علاوہ تو آپ جس کو ٹیکس دیتے ہیں وہ تو ریٹ کافی اس سے زیادہ ہے، لیکن اگر آپ 21% پہ بھی دیتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا بزنس ہوگا کہ جس میں چلانے کے بعد آپ سال بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ 1 کروڑ کے اوپر آپ 21 لاکھ روپے انٹرسٹ دیں گے، تقریباً اگر وہ 10 سال کا قرضہ ہے تو 10 لاکھ آپ پرنسپل اماؤنٹ دیں گے، کچھ اپنے اخراجات آپ سارے اور پورے کریں گے، جو رننگ ایکسپینسز ہیں اور جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بھی آپ پوری کریں گے، اور اس کے بعد آپ اپنے لیے پروفٹ بھی کمائیں گے. تو یہ جو سچویشن ایمرج ہوئی ہے، یہ جو ٹیکس جو ہم نے بجٹ بنایا ہوا ہے، اٹ از دا موسٹ ان ریئلسٹک دیٹ وی ہیو پروڈیوسڈ دس ایئر، جس کا گراؤنڈ کی ریالٹیز کے ساتھ دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی آپ کی اکانومی اتنے بڑے پیمانے پہ شرنک کر گئی ہے، کم ہوئی ہے، اور آپ اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں موجودہ ریالٹیز کے بالکل برعکس. آپ لوگوں کے اوپر اتنا ٹیکس کیسے ڈال سکتے ہیں 9000 ارب روپے کا؟ مطلب کہاں سے یہ پورا ہوگا؟ اور مطلب یہ جو اس میں ڈیٹ سروسنگ ہے 7303، یہ تو وہی ہے جو کہ ایکچولی آپ نے پے کرنا ہے. ڈیفنس کا ایکسپینڈیچر بھی 1804 ارب روپے، یہ بھی آپ پے ہی کریں گے. اس کے علاوہ جو تقریباً سول ایڈمنسٹریشن ہے 4213 ارب، یہ بھی آپ کی اسٹیمیٹ ہے، تنخواہیں وغیرہ ہیں، یہ بھی آپ پے کریں گے. لیکن دوسری سائڈ پہ جو ریونیو ہے وہ انسرٹن ہوتی ہے. IMF کا پروگرام جو ہے وہ کٹائی میں پڑ گیا ہے، وہ نہیں ہوگا. اور جو ہماری اس وقت کی پولیٹیکل کنڈیشنز ہیں، جو انسرٹینٹی ہے، جو کانفیڈنس بزنس فرمز کا ڈراپ ہوا ہے، وہ جو 58% تھا PTI کی گورنمنٹ میں، وہ کم ہو کے 22% میں -22% پہ چلا گیا ہے. تو 80% کا بزنس فرمز کا جو کانفیڈنس ہے اکانومی کے اوپر وہ ڈراپ ہوا ہے. تو اس صورتحال میں ہاؤ وڈ یو کوپ ود دس سچویشن؟ یہ کچھ گزارشات تھی جو موجودہ بجٹ کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. صرف یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے سیلریز میں اضافہ ہوا ہے،
30-35%, جو کہ کل اخراجات کا جو سیلریز پیمنٹ ہوتی ہے وہ تقریباً 400 ارب ہو جائیں گی، لیکن آپ کو دیں گے وہ 400 ارب، آپ کے اوپر ٹیکس کا برڈن پڑے گا تقریباً 3000 ارب روپے کا یا 2700 ارب روپے کا۔ اس کے علاوہ جو کہ جو لوگ سرکاری ملازمین نہیں ہیں ان کی تنخواہوں میں کون اضافہ کرے گا، اور جو سیلف امپلائڈ لوگ ہیں جن کی اپنی دکانیں ہیں یا وہ اپنی ریڑھی چلاتے ہیں یا ریڑھی بان ہیں، تھڑوں پہ چیزیں بیچنے والے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ وہ اپنی سیلریز میں کس طرح اضافہ کریں گے۔ کنسٹرکشن نیچے چلی گئی ہے، سروسز نیچے چلی گئی ہے، مینوفیکچرنگ سیکٹر، انڈسٹری ساری سب کچھ جو ہے وہ بند ہوئی ہے، تو اس سادگی پہ کون نمبر جائے خدا۔ یہ جو 2 قطرے نظر آتے ہیں ساقی جام میں، یہ جو 2 قطرے، حمید ادم کا شعر ہے کہ یہ جو 2 قطرے نظر آتے ہیں ساقی جام میں، ہم پیئیں گے ان کو کیا اور پی کے لہرائیں گے کیا۔ تھینک یو۔